یوسف صاحب نے باپ کی خواہش کو دیکھتے یہ شوق اپنے بیٹے میں ڈالا، جو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا جنون بنتا گیا۔ 20 دن بعد یوسف صاحب نے واپس امریکہ جانا تھا۔ اپنے بھائی کے تمام حالات و واقعات سے واقف رہے تھے۔ گھر کا ماحول اور حالات دیکھتے انہوں نے اپنے جانے سے پہلے ایک فیصلہ لیا جو کہ بہت ساری زندگیوں کو بدلنے والا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں سرما کی سپہر کی ٹھنڈی دھوپ اب اپنا آپ سمیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ سنہری دھوپ میں ہری گھاس کے رنگ میں عجیب سا سنہری پن آ گیا تھا۔ وہ اس سنہری گھاس کو روندتی اندرونی حصے کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک پاؤں میں ہونے والی زبردست درد اور چبھن کے باعث وہ آہ کی آواز کے ساتھ جھکتے ہوئے نیچے گھاس پر بیٹھتی چلی گئی۔ سنڈے کا دن تھا۔ ماں سوائے تائی سمن کے سب فارم ہاؤس چھٹی کا دن منانے آئے ہوئے تھے۔ انجر کی تکلیف بھری آواز پر لان کی کرسیوں پر بیٹھے سالیہ تائی، زرار اور ثنا متوجہ ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں، ان کو بیٹھے رہنے کا کہتے زرار اٹھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ صنم بھی دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ سالیہ تائی پریشان نظروں سے انجر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ قریب بیٹھ کر انجر کے پاؤں کو دیکھتے اس نے پوچھا، جس کو اس نے درد کی شدت کم کرنے کے لیے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ موچ آ گئی ہے، وہ فکر سے بولا۔ پتہ نہیں۔ پاؤں میں ہونے والی جلن کے شدید احساس پر انجر نے ضبط سے کہا۔ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے دیکھنے دو۔ بلو پیراشوٹ جیکٹ میں ملبوس زرار اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا، جس پر درد کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ نہیں، اس نے گردن ہلاتے بولا، جس پر کلائی سے پکڑ کر اس کا ہاتھ ہٹاتے زرار نے پاؤں کا معائنہ کیا۔ پاؤں کی بائیں طرف بھڑ کے کاٹنے کا نشان تھا۔ زرار نے فوراً اس جگہ کو زور سے دبا کر پکڑا تاکہ زہر نہ پھیلے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہت درد ہو رہا ہے، اس نے پاؤں پر ہوئی سوزش کو دیکھتے کہا۔ وہی کر رہا ہوں جو کہ ایک اچھا ڈاکٹر اس سچویشن میں کرتا ہے۔ پاؤں پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے وہ بولا۔ زرار آپ چھوڑیں، میں انجر کا پاؤں پکڑتی ہوں۔ اس کے بلو نیل پینٹ لگے سفید پیر، جو کہ اب سرخ ہو گیا تھا، پر نظر ڈالتے صنم نے اپنی خدمات پیش کی تاکہ زرار انجر سے دور ہو جائے۔ میں یہ کرتا ہوں۔ صنم آپ پلیز اندر سے سرکہ اور کاٹن لے آئیں، جلدی۔ اس کی بات پر وہ اندر تل ملاتی اندر کچن کی طرف سرکہ اور کاٹن لینے گئی۔ انجر تم تو بہت سٹرونگ ہو، اس کے تکلیف بھرے تاثرات دیکھتے اس نے مسکرا کر حوصلہ دینے کو کہا۔ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے وہ اپنا درد بھلائے گویا ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں، اگر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں سٹرونگ ہوں تو وہ ہے۔ شاید وہ باہر سے ایکٹ کر رہا ہو، اندر سے وہ 4 سال کے بچے جتنا دل رکھتا ہو۔ کہنے کے دوران بے ساختہ امڑ آنے والے آنسوؤں کے ریلے کو اس نے پلکوں کی باڑ پھلانگنے نہ دیا۔ اس کی آواز میں کیسا سوز تھا، کیسا درد تھا جو زرار کو جکڑتا گیا۔ زرار خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ وہ ششدر رہ گیا۔ کتنی گہری بات کی تھی انجر نے۔ صنم کی آواز پر متوجہ ہوتے اس نے اس کی طرف دیکھا، جو ہاتھ میں سرکے کی بوتل اور کاٹن لیے ان دونوں کے پاس ہی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اتنے میں سالیہ تائی بھی چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ صنم، جو کہ سرکے کی بوتل کھول کر اسے کاٹن پر ڈال رہی تھی، اسے دیکھتے انجر نے نخرے سے سالیہ تائی کو کہا، تائی جان، انہیں کہیں مجھے سرکہ نہ لگائیں۔ ایک پہلے ہی اتنی درد ہو رہی ہے، اوپر سے اس کی سمیل۔ ماں جی، آپ اس کی ناک پکڑ لیں، جس پر زرار نے مسکراہٹ دباتے شرارت سے کہا۔ زرار کے ساتھ ہسپتال پینٹنگ کے لیے آنے جانے کے دوران دونوں کے درمیان موجود تکلف کی دیوار کافی حد تک گر چکی تھی۔ دونوں کی باتوں پر وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتی مسکرا دی۔ پاس بیٹھی صنم ان دونوں کو دیکھتی سوچنے لگی، کاش انجر کی جگہ مجھے بھیڑ نے کاٹا ہوتا۔ ماموں جان، مجھے وہ بچی برداشت نہیں ہوتی۔ جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو ہم سب کا نقصان یاد آتا ہے۔ ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو اس کی ماں نے آ کر نظر لگا دی۔ نم آنکھیں لیے بیٹھی سمن تائی دادا جان سے ہم کلام تھی۔ اس کی خالہ کا فون آیا تھا، وہ اپنی بہن کی بیٹی کو پالنا چاہتی ہے۔ سوچ رہا ہوں
اسے باہر بھیج دوں؟ وہ دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ صحیح بات ہے، جن کا مال ہے ان کے حوالے کریں، سمن تائی نے رونے کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے پوچھتے کہا۔ منصور کی موت کی خبر پر دل میں سوئی محبت انگڑائی لے کر جاگی تھی۔ یہ سوچ اگر وہ میرا ہوتا تو آج خوش سب کے ساتھ ہوتا۔ اندر ہی اندر دستی انہیں زہریلا کر رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کب یہ بلا جائے گی کہ ڈرائنگ روم کا بند دروازہ کھولتے یوسف اور حسیب صاحب دونوں بھائی اندر داخل ہوئے۔ وہ شام کے اس وقت قبرستان سے واپس آ رہے تھے۔ نم آنکھیں لیے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ قبرستان سے آ رہے ہو؟ دادا جان نے کمزور آواز میں پوچھا، جس پر حسیب صاحب نے سر ہلایا۔ گڑیا، اماں اور سالیہ کو بلاؤ، یوسف صاحب نے وہاں سے گزرتی کام والی کو کہہ کر دادا جان کو دیکھتے بتایا۔ مجھے آپ سب سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سمن تائی الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ ممتاز بیگم اور سالیہ تائی کے آنے پر دادا جان نے یوسف صاحب کو بولنے کا کہا۔ بولنے سے پہلے یوسف صاحب نے ایک نظر ساتھ بیٹھی اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ ان کی طرف سے حوصلہ ملنے پر وہ بولے،